السلام علیکم سامعین کرام، داستان بلال رضی اللہ عنہ کی قسط نمبر 3 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلی اقساط میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے کے حالات بیان کیے گئے اور کعبہ کیسے کفار مکہ کے لیے کمائی کا ذریعہ تھا اور کیسے کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور جب بلال رضی اللہ عنہ نے عمار رضی اللہ عنہ کو کوڑے مارنے سے انکار کیا تو آپ کے مالک امیہ نے آپ کو عبرتناک سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اس سے آگے کے احوال حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ہی زبانی پیش خدمت ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا کہ رات بھر ہیجان میں مبتلا رہوں۔ میرا آقا جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں سزا دینے میں بالکل واضح تھا۔ اس کے بیان کے مطابق صبح کا درہ غلام کو رات بھر ابلتے رہنے کے لیے سب سے اچھا ایندھن تھا، لیکن درے سے زیادہ میرا دھیان اور طرف تھا، سورج کی طرف۔ امیہ نے مجھے سورج کی سزا دی تھی۔ مکہ میں سورج موت کی گاڑی تھا۔ موت کا انتظار کسی فرد میں بہت سی قندیلیں روشن کر سکتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی برکت اور اس کی رحمت تھی کہ اس رات اس نے مجھے دیکھنے کے لیے روشنی عطا کی۔ میں نے ایک بار پھر اپنے ماں باپ کو رنگوں کے بڑے بڑے برتنوں کی بھاپ میں کام کرتے ہوئے چمڑا رنگنے والے حیاتے میں دیکھا۔ میرے باپ کی بے پناہ طاقت کو اس طرح نچوڑا گیا تھا اور وہ اتنی گھٹ گئی تھی کہ یہ عمر پوری مردانگی کی ہونی چاہیے، وہ اس کا بڑھاپا بن گئی تھی۔ میری ماں کھانس رہی تھی، وہ ہمیشہ کھانستی رہی، یہاں تک کہ کھانستے کھانستے اس کی جان نکل گئی۔ لیکن اس رات میں نے ایک بار پھر ان کی نظروں میں نرمی اور اداسی دیکھی۔ وہ بحیرہ احمر کے اس پار سے آئے ہوئے حبشی تھے۔ مجھے نہیں معلوم نہیں کہ وہ غلام کیسے بنے، یہ بات انہوں نے کبھی نہیں بتائی، حالانکہ میری ماں نے ایک بار کہا تھا کہ گو میں غلام پیدا ہوا، لیکن میرا نطفہ آزادی کی حالت میں ٹھہرا تھا، لہٰذا یہ مجھے معلوم تھا کہ اپنی زندگی کی سب سے زیادہ پراسرار حالت یعنی صورت حمل میں غلام نہیں تھا۔ تاہم تمام لوگ اپنی حیات اور حیثیت انجانے طور پر پاتے ہیں۔ کوئی شخص اپنا دروازہ منتخب نہیں کرتا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں یہاں داخل ہوتا ہوں، یہی انسان کا مقدر ہے۔ اسی رات میں نے ایام گزشتہ کے کان میں اپنے ماں باپ کو یہ سرگوشی کرتے سنا کہ کیا انہیں مجھے مار ڈالنا چاہیے تاکہ میں اس غلامی سے بچ جاؤں جو میری پیدائش نے مجھے بخش دی ہے۔ میں نے پھر اپنے چہرے پر آنسوؤں کو محسوس کیا، اپنے لیے نہیں بلکہ ان کی محبت کے درد کے لیے۔ اسماعیل کی طرح میں بھی اپنے باپ کی خواہش کے آگے سر جھکا دیتا، اور اسماعیل ہی کی طرح اسے پورا نہیں ہونا تھا۔ میں نے اس دن کو دیکھا جب میں اس عمر کا ہو گیا تھا کہ بازار میں لایا جاؤں، خود اپنی حیثیت میں غلام بن جاؤں، پھر اونٹوں اور بھیڑوں کے ساتھ ایک یا دوسرے کی جائیداد کے حوالے سے بکوں اور پھر بکوں، ایک کی ملکیت سے دوسرے کی ملکیت میں چلا جاؤں۔ واہ، اب میں اس پر ہنس سکتا ہوں، چھری سے لات اور لات سے کوڑے تک۔ لیکن اس رات امیہ کے غلام خانے میں گھٹنوں سے گردن تک بندھا ہوا میرے اندر ہنسی نہ ہونے کے برابر تھی۔ پھر پچھلی شام کے واقعات تھے۔ مجھے اس افتاد تک کس نے پہنچایا؟ عمار نے۔ مجھے عمار سے کیا غرض تھی، یا عمار کو مجھ سے؟ اگر میں انہیں مارتا تو بھی وہ مجھ پر الزام نہ دھرتے۔ انہوں نے تو درہ دوبارہ میرے ہاتھ میں تھما دیا تھا، تاہم میں نے، بے مایا بلال نے، یہ معلوم کر لیا کہ میری غلامی کی کوئی شے مجھے حکم بجا لانے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ آپ شاید یہ سوچیں کہ میں نے فیصلہ کیا، آپ غلط سوچیں گے۔ بھلا غلام فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ جس کے پاس کوئی دوسری راہ نہ ہو فیصلہ کر ہی نہیں سکتا۔ پھر وہ درہ یا چھڑی جو بھی ہو میرے ہاتھ سے کیسے گری؟ غلام تو خود اپنے آپ سے خوفزدہ ہوتا ہے۔ میں نہ تو اتنا بہادر تھا اور نہ اتنا بیوقوف کہ بغاوت کرتا۔ اس بات کا جواب کہیں اور تھا۔ کہاں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی بار دیکھا تھا، لیکن آپ سے کبھی بات نہیں کی تھی۔ جب وہ بڑا میلہ ختم ہو گیا، جب کارواں اپنی گرد کے پیچھے چھپ گئے تو مکہ سکڑ گیا، راہیں جانے پہچانے چہروں کے لیے خالی ہو گئیں۔ گو سب لوگ میرے پاس سے، ایک غلام کے پاس سے بلا کسی جگانگت کے اظہار کے گزر جاتے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ اور تھا۔ آپ کسی شخص کے پاس سے بھی
خیر خواہ کی نگاہ ڈالے بغیر نہیں گزرتے تھے۔ آپ وہ واحد شخص تھے جو خدائے واحد کی شہادت تھے۔ میں وہاں کئی گھنٹے پڑا رہا، رسیاں مجھے کاٹتی رہیں اور میری صورتحال مجھے اندر سے مضروب کرتی رہی۔ میرا خیال ہے کہ مجھے تھوڑی سی امید تھی کہ صبح کو رونے دھونے، رینگنے اور پونچھ چاٹنے کے بعد شاید مجھے زندگی اور موت کے درمیان 1 انچ کے فاصلے کا فائدہ مل جائے۔ مجھے امید بھی ہونی چاہیے تھی۔ امید ہی انسان کی آخری خیر خواہ ہے اور محض آخری سانس کے ساتھ اس کا ساتھ چھوڑتی ہے۔ صبح قریب تھی۔ کل کی پرانی ہوا میں ایک نئی ہوا آ رہی تھی۔ میں نے اپنے پھیپھڑے اس ہوا سے بھر لیے۔ میرا ذہن ایک خدا کی طرف بھٹک رہا تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ میں ایک بدو تھا جس کا اپنا کوئی کنواں نہیں تھا، لیکن پیاس میری تھی۔ بس پیاس ہی تھی جس نے مجھے اس شے کی طرف جانے پر مجبور کیا جس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہ تھا۔ اے میرے اللہ، آدمی تجھے نہیں چنتا بلکہ تو خود آدمی کو چنتا ہے۔ آدمی کو ایمان نہیں ملتا البتہ اس وقت جب تیری رضا شامل ہو۔ اس صبح کو اللہ کی رضا سے میں نے خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ یہ تھا اپنا اسلام۔ یک پا یک میری ذات میں ایسی حلاوت اترنے لگی کہ میں رسیوں میں جکڑا ہونے پر بھی بہت مطمئن تھا۔ میری روح گنگنانے لگی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا سکون اسی میں ہے کہ میں خدائے واحد کے قریب رہوں۔ میں نے یہ بات ایک ایسی صداقت کے حوالے سے جانی جو ذہن سے نیچے باطن کی گہرائیوں میں یعنی قلب میں ہوتی ہے۔ میں دعائیں مانگنے لگا اور میری روح کو تسکین مل گئی۔ میں خدا کی حمد کرنے لگا اور میرا ذہن پرسکون ہو گیا۔ میں نے اس کی رحمت سے لو لگائی اور میرا خوف رخصت ہو گیا۔ تب خدا نے سورج کو اور بلند کر دیا۔ جب وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ اس بات کو سمجھ بھی کیسے سکتے تھے؟ سیدھا راستہ تو یہی تھا کہ میں ان سے رحم کی درخواست کروں۔ انہوں نے مجھے پاگل سمجھا۔ وہ کیسے جان سکتے تھے کہ مجھے اس خدا نے سکون دیا ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اور جو کچھ انہوں نے کیا یا نہیں کیا وہ محض خدا کی رضا سے ہی ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کے ہاتھوں نے مجھے اٹھایا۔ انہیں یہ کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ خدا نے مجھے پہلے ہی ان کے ہاتھوں کے خوف سے بلند تر کر دیا ہے۔ میرے ساتھ ان کی کارگزاری تیز تھی۔ وہ مجھے تیزی سے گلیوں میں سے لے گئے۔ ادھر ادھر اکا دکا کھڑکیاں بند ہو گئیں، اس لیے کہ لوگ طبعاً تشدد پسند نہیں ہوتے، اور وہ لوگ جو دکھ کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ تاہم سب کے سب سمجھتے تھے اور میری اصلاح کو صحیح مانتے تھے۔ میں نے حکم عدولی کی تھی، اپنے آقا کو اس کے ہمسروں میں شرمندہ کیا تھا۔ اس آزادی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن مجھے بہرحال ان گھروں کے پاس سے تیزی سے گزارا جانا تھا۔ امیہ کے لیے جو پیسوں کو دانتوں میں دباتا تھا، میرا معاملہ بالکل سیدھا تھا۔ اس کے لیے میں چور تھا۔ میں نے اپنی قدر غلامی کھو دی تھی، اس لیے میں نے اس رقم کی چوری کی تھی جو اس نے میرے لیے ادا کی تھی۔ اب محض میری کھال اس کے لیے بامصرف تھی۔ وہ اسے اتار کر دوسرے غلاموں کو بطور تنبیہ دکھا سکتا تھا۔ 50 برس بعد آج مجھے امیہ پر رحم آ رہا ہے۔ وہ شخص جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے خود پر بھی ظلم ڈھاتا ہے۔ انہوں نے مجھے زمین پر سولی سے باندھ دیا، اس غریب 2 ٹانگوں والے جانور کو جسے آدمی کہتے ہیں۔ امیہ نے درا ہاتھ میں لے لیا۔ میں اس تشدد کا ذکر نہیں کروں گا جو مجھ پر ہوا۔ درد کی کوئی یادداشت نہیں ہوتی، وہ محض اپنے حال میں زندہ رہتا ہے۔ علاوہ ازیں اس دن کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے اور میں نے خود کو بلا وجہ ایک شہید کے درجے پر پایا ہے، لیکن اللہ سورج سے زیادہ طاقتور ہے اور انسانی روح درے کی ذات سے باہر ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں چیخ چیخ کر خدا کو پکارتا رہا، اس طور سے جو مجھے اس وقت معلوم تھا اس کا وہی نام لیتا رہا جس کا مجھے علم تھا، خدائے واحد۔ میں بلال نے، جس نے اب تک ہزاروں انسانوں کو عبادت کے لیے بلایا ہے، اس وقت خود عبادت سے ناواقف تھا، لیکن جب بھی میں اس کا نام لیتا تھا وہ میرے دل میں جواب دیتا تھا۔ میں دروں کی ضرب پر چیخا چلایا نہیں، میں نے اللہ کے واسطے اپنی سانس روک لی۔ میں نے ان لوگوں سے رحم کی درخواست نہیں کی، محض اللہ سے رحم کا طالب ہوا۔ تشدد کے دوران میں وقفے آتے ہیں، گویا ایک حد کا اعتراف۔ اگر میں صدمے سے جلد مر جاتا تو امیہ کے نزدیک دوڑا چور ٹھہرتا۔ وقفوں میں سے ایک میں ہندا، ابو سفیان کی زوجہ، عطر میں بسی،
چھتری کے گزرتے ہوئے سائے کے ساتھ میرے سامنے آئی۔ وہ میرے لفظوں کو سننے کے لیے جھکی۔ خدائے واحد! تب وہ مڑ گئی اور ہنسنے لگی۔ ہندا کی ہنسی بہت خوبصورت تھی۔ قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ غلام تبلیغ کر رہا ہے، اس نے کہا، اور پھر درے مجھ پر پڑنے لگے، پھر اور پھر اور پھر۔ لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری تکلیف ختم ہو گئی تھی، ڈر مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی جب بڑے بڑے پتھر مجھ پر رکھے گئے کہ وہ مجھے دبا کر مار ڈالیں، تو بھی میں نے محض یہ محسوس کیا کہ اب وہ کوئی نئی بات کر رہے ہیں۔ میں ان کی پہنچ سے باہر ہو گیا تھا۔ میں انہیں اپنی حماقتوں میں مصروف اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے عکاظ کے میلے میں ناچتی ہوئی بکریوں کو۔ تب میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ یکایک میں نے اپنے سامنے ہرے بھرے میدان اور پھلوں سے لدے ہوئے درخت دیکھے۔ میں نے چشموں کے بہنے کی آوازیں سنی، میں نے سایوں کی مٹھاس چکھی۔ میں ایک باغ میں داخل ہوا جہاں ہر نسل کے نوجوان، مرد اور عورتیں دونوں پورے احترام سے چل رہے تھے۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور ایک چشمے پر لے گئے۔ جیسے ہی میں سیراب ہوا، میری روح کی پیاس بجھ گئی اور مجھے محسوس ہوا کہ میں خدا کے پاس ہوں۔ یہ خواب تھا یا بے ہوشی یا وہم یا پھر واضح حقیقت؟ کیا انہوں نے اپنے دوروں سے مجھے پاگل بنا دیا تھا یا پھر یہ سبھی کچھ تھا؟ یہ سب جلد ہی ختم ہو گیا، لیکن میں اب بھی خود سے یہ پوچھتا ہوں، کیا میں نے، بلال نے، زیر اصلاح غلام نے بخشے گئے لوگوں کی سرزمین نظروں کے سامنے دیکھی؟